السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین کرام، لاک ڈاؤن کے درمیان عید الفطر کا مسئلہ لوگوں کے درمیان عام ہے، اور بہت سارے لوگوں کی جانب سے یہ سوال ہے کہ لاک ڈاؤن کے درمیان عید کی نماز کس طرح سے ادا کی جائے گی۔ مختصراً چند باتوں کی طرف آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں عید الفطر کی نماز یہ اجتماعی ہے، اور ہر سال ہم اللہ کے فضل و کرم سے جمع ہو کر کے عیدگاہ میں باقاعدہ نماز ادا کرتے رہیں، لیکن اللہ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہم اس پر راضی ہیں۔ چونکہ اجتماعی طور سے نماز عید الفطر کا اس سال ادا کر پانا ممکن نظر نہیں آتا، اس لیے ہم اپنے گھروں ہی میں باجماعت نماز دوگانہ عید کی ادا کریں۔ اس کے لیے جن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، نماز عید کے علاوہ عید کی جو سنتیں ہیں وہ اپنی جگہ باقی رہیں گی، جیسے عید کے دن غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اور نماز سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانا۔ ان سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نماز عید کی بات آتی ہے، جس کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد اس کے ایک نیزہ بلند ہونے سے لے کر کے زوال تک رہتا ہے۔ آسانی کے لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اشراق کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، اس کے بعد سے ہم نماز عید کو دوپہر میں نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ادا کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اول وقت میں ہم اس کو ادا کریں۔ نماز عید کی کیفیت یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہم نماز عید کی نیت کریں، اور آپ جانتے ہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت پورے اہتمام کے ساتھ جو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کا مقصد نماز عید ادا کرنا ہی ہوگا، اور یہی آپ کی نیت ہے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی جائے، یعنی نماز شروع کرنے کے لیے جو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور جس سے نماز ہماری شروع ہوتی ہے۔ باجماعت نماز ادا کی جائے۔ گھر میں جو سب سے اچھی طرح نماز کے مسائل وغیرہ سے واقف ہو، چاہے چھوٹا یا بڑا مرد ہو، وہ امامت کرائے۔ جو باقی مرد حضرات ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اگر صرف 2 مرد حضرات ہیں تو ایک کے بازو ایک کھڑے ہو جائیں، اور جو خواتین گھر کی ہوں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھی جائے، اور اس کے بعد 7 تکبیرات جسے تکبیرات زوائد کہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر، یہ کہی جائیں۔ ان کے درمیان ہاتھ اٹھانا یا نہ اٹھانا دونوں کی گنجائش ہے۔ بعض صحابہ سے یہ آثار ملتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، لہذا آپ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کے ساتھ نماز عید میں اس طرح سے کوئی مسئلہ ہمیں نہیں ملتا ہے، اس لیے اگر آپ چھوڑ دیں تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ یا سورہ قاف پڑھا جائے۔ یہ آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر 2 سجدوں کے ساتھ اپنی رکعت مکمل کریں۔ دوسری رکعت کے لیے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں۔ اس کے بعد 5 تکبیرات زوائد کہیں، 5 بار اللہ اکبر کہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ غاشیہ یا سورہ القمر پڑھی جائے۔ یہ یاد نہیں ہے تو کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور باقی پوری نماز عام نمازوں کی طرح مکمل کریں، یہاں تک کہ سلام پھیر دیں۔ بعض باتوں کی وضاحت اس سلسلے میں ضروری ہے۔
کچھ ویڈیوز یا آڈیو میں آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد تکبیرات زوائد کے سلسلے میں 6 تکبیرات کا ذکر سنا ہوگا۔ چونکہ ایک عام بات حدیثوں میں ذکر ہوئی ہے کہ 7 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں، اس لیے علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ تکبیر تحریمہ کو ملا کر 7 تکبیریں ہیں یا اس کے علاوہ 7 تکبیریں ہیں۔ تو اس میں دونوں صورتوں کی گنجائش ہے، اور کوئی اگر تکبیر تحریمہ کو ملا کر 7 کہے تو بھی جائز ہے، اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 کہیں تو بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے رفع الیدین کے سلسلے میں اکثر بات آتی ہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، چاہے آپ اس میں کچھ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، دونوں صورتیں جائز ہوگی۔ اسی طرح سے ان کے درمیان کچھ پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام کے آثار ہیں، وہ کچھ کلمات پڑھا کرتے تھے، لہذا کوئی اگر اس کو پڑھنا چاہے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر تو وہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ بغیر کچھ پڑھے ہوئے سیدھے وہ 7 تکبیرات اس طرح سے کہتا چلا جائے، دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہتا ہوا چلا جائے۔ اس طریقے سے یہ نماز عید مکمل ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ گھر میں جب ہم نماز پڑھیں تو اس کے بعد خطبہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ باتیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اثر کی روشنی میں کہی گئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز عید کے لیے تشریف نہیں لے جا سکے، شہر سے باہر رہتے تھے، تو آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ نماز عید اسی طرح سے ادا کی، اور اس میں خطبے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔